إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلاس میں آج ہماری کلاس نمبر 26 ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. اور آج کی کلاس بہت خاص ہے اور بہت اہم ہے. اس میں ہم آپ کو دو ٹاپکس ایسے بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس میں کافی اصول کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. تو آج کی جو فصل ہے ہماری، اس کا نام ہے الفصل الخامس، بر آلہ و ذریتہ و امہات المؤمنین. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی ذریت اور امہات المؤمنین کے ساتھ نیکی کرنا، خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ آج کی فصل ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی آدمی کے جو اہل و عیال ہوتے ہیں وہ اس کی عزت ہی شمار ہوتے ہیں. آدمی اگر کسی کے بیٹے کو کچھ کہتا ہے تو اس کی زد سیدھا باپ پر پڑتی ہے. آدمی اگر کسی کی بیوی کے ساتھ کوئی بد سلوکی کرتا ہے تو اس کی زد سیدھا اس کے خاوند پر پڑتی ہے، کیونکہ وہ خاوند کی عزت ہوتی ہے. تو شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کی ذریت اور امہات المؤمنین کے ساتھ نیکی. میں اس سے پہلے آپ کو کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے عقیدے کی باتیں ہیں. اور باتیں یہ کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ذریت نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام رشتہ دار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور کاز میں آپ کے مخالف نہیں تھے، اور قرآن اور حدیث میں ان کی دشمنی کا حکم نہیں دیا گیا اور ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کے تذکرے نہیں ہیں، تو ان کی بھی بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار باقی لوگوں کی نسبت ایک الگ حیثیت ہے. یاد رکھیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ہمیں جو سمجھ آتی ہے، قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ جنتی نہیں ہے. لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس بات کا ڈھنڈورا پیٹیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی نہیں ہیں، کیونکہ وہ توحید کے عقیدے پر، اسلام پر نہیں تھے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب، جنہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی لیکن خود اسلام پر فوت نہیں ہوئے، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی طور پر ایسا کوئی لفظ بھی ادا کریں جو ان کی شان میں کمی کرے یا ان کی حیثیت میں یا ان کی ذات میں گستاخی یا توہین کا باعث بنے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. تو اس پہلو کو جب آپ سمجھیں گے تو وہ اہل بیت، وہ آل اولاد، وہ رشتہ دار اور وہ ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ان کی حیثیت اور ان کی شان اور عظمت آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. شیخ کہتے ہیں کہ ومن توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم و برہ، بر آلہ و ذریتہ و امہات المؤمنین ازواجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی آل اولاد کے ساتھ، آپ کی ذریت کے ساتھ اور آپ کے جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، امہات المؤمنین کا لقب جنہیں ملا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. کما حض علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی باقاعدہ ترغیب دی ہے، تربیت دی ہے. وَسَلَكَهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ رضی اللہ عنہم، اور ہمارے اسلاف، سلف صالحین بھی اسی طریقہ کار پر چلتے رہے ہیں.
यानी ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں ترغیب دی ہے، اور کئی روایات میں ہمیں اس کے بدلے میں اجر و ثواب کا بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، آپ کی ذریت، آپ کے گھرانے، آپ کی ازواج مطہرات کی عزت اور توقیر کا بے حد خیال کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اب جو یہ چاہے کہ اہل بیت کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، ان کو داغدار کیا جائے، وہ بالکل اللہ کے ارادے کے پیرالل ایک اور ارادہ رکھ رہا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا، اور کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کتنے بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر تانہ زنی کی، انگلی اٹھائی، اور انہوں نے ازواج مطہرات کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے، اور کئی لوگ ایسے بھی بدبخت ہیں جنہوں نے حضرات حسنین کریمین، حضرت علی کے اوپر اعتراضات کیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت کو تو پاک صاف کیا، ان سے صرف محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے نفرت کرنے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر ملیں گے بھی تو آپ ان کے چہروں پر دیکھیں گے کہ بدبختی کے آثار ہیں۔ خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، یہ آپ کو مظاہر دنیا میں مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق دی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس جملے پہ ذرا غور کریں، اس آیت پہ فرمایا کہ نبی اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی میرا جو مجھ پر حق ہے اس سے زیادہ نبی کا مجھ پر حق ہے، میرا جو مجھ پر ذمہ ہے اس سے زیادہ نبی کا مجھ پر ذمہ ہے۔ وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، مائیں، ہماری مائیں ہیں۔ تو اپنی ماں کو کون گالی دیتا ہے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک آدمی نے آ کر حضرت عائشہ کو بتایا کہ فلاں شخص آپ کو گالی دیتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ان کو گالی کیوں دیتے ہو، وہ تو آپ کی ماں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی میری ماں نہیں ہے۔ یہ آ کر بندے نے حضرت عائشہ کو بات بتائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، میں ایمان والوں کی ماں ہوں، کافروں اور منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ بات سمجھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مؤمنین کی مائیں ہیں، ایمان والے ان کو اپنی ماں مانتے ہیں۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشدکم اللہ اہل بیتی، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی اللہ کے واسطے میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ قلنا لزید، تابی کہتے ہیں کہ ہم نے زید ابن ارقم سے کہا کہ من اہل بیتی، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو فرمایا آل علی و آل جعفر و آل عقیل و آل العباس، حضرت علی کی، حضرت جعفر کی، حضرت عقیل کی اور حضرت عباس کی اولاد۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ایک عام ہیں اور ایک خاص ہیں۔ جو عام ہیں نا، جن پر صدقہ حرام ہے، یہ لوگ دو خاندان ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جو ہاشم کی اولاد ہے، نبی علیہ السلام کے جو پردادا ہے نا ہاشم، ان کی اولاد، اور ایک ہاشم کے بھائی تھے مطلب، ان کی اولاد، یہ دونوں اہل بیت شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دو اور بھائی تھے، عبد شمس اور نوفل، وہ دونوں اہل بیت شمار نہیں ہوتے، ان کی فیملیز اہل بیت نہیں کہلائیں گی۔ اہل بیت ہاشم اور مطلب کی اولاد ہے۔ امام شافی رحمہ اللہ بھی مطلبی تھے، تو وہ اہل بیت میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ان دونوں فیملیوں میں ہاشم کی جو فیملی تھی وہ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس کی جو اولاد ہے،
یہ ہاشم کی فیملی تھی اور یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان اخذتم به لم تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت یعنی میرے اہل بیت۔ اس لیے دیکھ لو تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، دیکھ لو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ تو ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے، گویا اہل بیت کے ساتھ جیسا سلوک ہوگا ویسا ہی سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آدمی کا ہے۔ عمر ابن ابی سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سوتیلے بیٹے تھے، کہتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت اصل میں ازواج مطہرات کے بارے میں اتری۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے ہی بات کی، لیکن جب یہ آیت اتری کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں وذالک فی بیت ام سلمہ، یہ آیت اتری ام سلمہ کے گھر میں، ام سلمہ کے گھر میں، یعنی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو ام سلمہ تھی ان کے پاس۔ تو کہتے ہیں دعا فاطمہ تھا و حسن و حسین، اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بلایا، فجللہم بکسا، ان سب کو ایک چادر کے اندر لپیٹ لیا، وعلی خلف ظہری، اور آپ کے پیچھے حضرت علی بھی تھے، ثم قال، پھر آپ نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان سے بھی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں پاک صاف کر دے، پاک صاف کر دے۔ اس آیت اور اس حدیث سے پتہ کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ اہل بیت ہیں اور کوئی اہل بیت نہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آیت اتری تو اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تو قرآن نے داخل کی تھی، قرآن نے ازواج مطہرات کو کہا کہ اے اہل بیت اللہ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو بلا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں بھی پاک صاف کر دے۔ گویا پتہ چلا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ لوگ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اب کتنی عجیب سی بات ہے نا، نا انصافی کی بات ہے کہ لوگ ان کو تو اہل بیت مانیں جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کر دے، اور جن کے لیے اللہ پہلے ہی ارادہ کر چکا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، تو ان کو آپ کہیں کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ جو روافظ لوگ ہیں، شیعہ لوگ، یہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتے، حالانکہ ان کو تو قرآن نے شامل کیا، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی آپ کیسے مخالفت کریں گے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت آیت المباہلہ، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کی ایک آیت ہے، ہم اس کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ان سے کہو اگر یہ نہیں مانتے نا تو ان سے کہو آؤ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود آتے ہیں، تم خود آؤ، اور ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان کو لے آیا ہوں۔ دوسری طرف جو عیسائی تھے وہ مباہلے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، تو یہ لوگ اہل بیت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یعنی دوست ہوں تو میرا یہ علی بھی اس کا دوست ہے۔ اللہم والی من والاہ، اللہ جو اس کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر، جو اس کے ساتھ دوستی لگائے تو اس کے ساتھ دوستی لگا، وعادی من عداہ، اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی کر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یہاں سے لوگ مولا علی کا لقب دیتے ہیں حضرت علی کو، بالکل کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اس مولا کا مطلب دوست اور محبوب ہوگا، اس مولا کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو
مددگار لیا جاتا ہے. مددگار تو یاد رکھیے صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد اللہ سے مانگی جائے گی. حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، یا علی مدد نہیں کہا جائے گا. ہاں، محبت کی بات ہے، دوستی کی بات ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کا دوست ہوں نا، پھر یہ علی بھی اس کا دوست ہونا چاہیے. اور میں اگر کسی کا دوست نہیں ہوں، تو اگر علی سے کوئی دوستی نہیں کرتا تو گویا مجھ سے بھی دوستی نہیں کرتا. صاف سی بات ہے. تو یہ اصل میں حضرت علی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسی لیے ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ بعد میں اختلافات ہوں گے، تو علی کی کوئی توہین نہ کر جائے، علی کی شان میں کوئی کمی نہ کر جائے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو کلیئر کیا. اسی طرح حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، کہ تم سے محبت صرف مومن کرے گا یعنی ایمان والا، اور تم سے نفرت صرف منافق کرے گا. تو حضرت علی سے جو نفرت ہے وہ منافق کرتے ہیں، مومن نہیں کرتے، یاد رکھیے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود فرمایا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ. آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وہ آدمی تم سے محبت نہ کر لے. یعنی حضرت عباس سے فرمایا کہ میرے چچا عباس، جب تک لوگ آپ سے محبت نہ کر لیں ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. ومن آذا عمی فقط آذانی. اور پھر آپ نے بات کلیئر کی، فرمایا جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. وَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ سِنُّ أَبِيهِ. اور آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے. آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو اپنے والد کی بجا قرار دے رہے ہیں. تو حضرت عباس کتنے معزز شخص ہیں. یہ اتنی عزت والے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. وَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَيَقُولُ اللہم انی احبہما فاحبہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو. یعنی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا گھرانہ موجود ہے. اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی فیملی موجود ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخائی کرنے چاہتے ہیں تو ان کے اہل بیت موجود ہیں. اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کرو گے گویا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا. کیونکہ اہل بیت کے ساتھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ محمد کریم کے اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل بیت کے ساتھ جو بھی جیسا سلوک کرے گا ویسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میرے نزدیک میری اپنی رشتہ داری جوڑنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی میں اپنے رشتہ داروں کا جتنا خیال کروں اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال کروں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے سے زیادہ رسول اللہ کا خیال کرتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب، ہم سے زیادہ، میری جان سے زیادہ مجھے رسول اللہ محبوب ہیں. تو میرے رشتہ داروں سے زیادہ مجھے رسول اللہ کے رشتہ دار محبوب ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا. اب کتنے بدبخت لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر کو اور حضرت علی کو آپس میں مخالف کھڑا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ یہ حدیث سنی ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. عن عقبۃ بن الحارث رأيت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ وجعل الحسن على عنقه وهو يقول بأبي شبیہ بالنبی لیس شبیہا بعلی.
وعلی رضی اللہ عنہ یضحک. سبحان اللہ. کہاں وہ پھیلائی ہوئی نفرتیں اور کہاں یہ حدیثیں. عقبہ ابن حارث کہتے ہیں میں نے خود حضرت ابو بکر کو دیکھا. حضرت ابو بکر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گردن پر، اپنے کندھوں پر اٹھا کر فرما رہے ہوتے تھے کہ میرے ابا کا حوالہ دے کے کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ شبیہ ہے، حضرت علی کی شبیہ نہیں ہے. یعنی حضرت حسن کی شکل و شباہت حضرت نبی علیہ السلام سے ملتی ہے، حضرت علی سے نہیں ملتی ہے. اور یہ محبت میں فرماتے تھے اور حضرت علی دور کھڑے مسکرا رہے ہوتے تھے. یہ تو ایک دوسرے کو ہنساتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے. تو یہاں کتنے یعنی ظالم لوگ ہیں جو ان دونوں سے محبت کرنے والوں کو جدا جدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات سنی. لوگ بنو امیہ کرتے رہتے ہیں نا. میں آپ کو بنو امیہ کے ایک خلیفے کی بات بتاتا ہوں. روی عن عبداللہ ابن حسن ابن حسین، حضرت حسین کا ایک پوتا تھا عبداللہ. اس کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اتیت عمر ابن عبد العزیز فی حاجہ. میں عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک اپنی ضرورت کی وجہ سے آیا. مجھے کوئی کام تھا عمر بن عبد العزیز کے پاس. عمر بن عبد العزیز یہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے. فقال علی، تو عمر بن عبد العزیز مجھے کہنے لگے اذا کان لک حاجۃ فارسل الی، جب تمہیں کوئی کام ہو تو مجھے پیغام دیا کریں صرف. اوکتب، یا لکھ کے بھیج دیا کریں کہ یہ کام ہے. کام ہو تو مجھے پیغام دے دیا کریں یا لکھ کے بھیج دیا کریں یہ کام ہے. فإنی استحیی من اللہ ان یراک علی بابی، کیونکہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اللہ آپ کو میرے دروازے پر دیکھے. مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ میرے دروازے پہ کھڑے ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے پوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. امام شاہ بھی کہتے ہیں صلی زید بن ثابت علی جنازت امہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھایا. ثم قربت له بغلته لیرکبها، اس دوران جنازے کے بعد انہیں ان کا خچر لا کے دیا گیا تاکہ اس پر بیٹھیں، واپس گھر جائیں. فجاء ابن عباس، اتنی دیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس آئے. فاخذ برکابہ، اس خچر کی لگام پکڑ لی. فقال زید خلی عنک یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا زاد، اس کو چھوڑ دیں. یہ جو میری خچر کی لگام آپ نے پکڑی ہے اس کو چھوڑ دیں. تو زید ابن ثابت اصل میں بہت بڑے عالم تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا افرادہم زید ابن ثابت، میری امت میں وراثت کا سب سے بڑا عالم زید ابن ثابت ہے. تو زید ابن ثابت خچر پر بیٹھ گئے. عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے لگام پکڑ لی. تو زید ابن ثابت کہتے ہیں خلی عنک یا ابن عم رسول اللہ، رسول اللہ کے چچا زاد چھوڑ دیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہا کذا نفعل بالعلماء، ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. ان کی عزت، ان کی توقیر ایسے ہی کرتے ہیں. ہم ان کی گھوڑوں کی لگام، ان کی سواری کی لگام پکڑ کے چلنے والے لوگ ہیں. جب یہ بات کہی نا فقبل زید ید ابن عباس، تو زید ابن ثابت نے عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں کو چوما. کہنے لگے ہا کذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں اس طرح ہی حکم ملا ہے کہ ہم اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کریں. ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کو چومیں، ان کے ہاتھوں کی بھی تکریم کریں. آپ سوچئے تو صحیح. حضرت عبداللہ ابن عباس عمر میں ان سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن چونکہ رسول اللہ کے بھائی لگتے تھے اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی تکریم اور عزت کریں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ کے علاوہ سارے باقی مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ گئے تھے. سبحان اللہ، کیسی بات کرتے ہیں. اگر اسلام چھوڑ گئے ہوتے نا
تو رسول اللہ کے بھائی ان کے گھوڑوں کی لگام نہ پکڑتے ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ، یقین جانیے جو رسول اللہ کے صحابہ کو اور اہل بیت کو الگ الگ کہتے ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد دیکھیے، ورآ ابن عمر محمد ابن اسامہ ابن زید، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو دیکھا۔ اسامہ ابن زید آپ نے دیکھا نا، پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید اور حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اسامہ ابن زید اور ان کے والد زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، بہت محبوب تھے۔ تو ان کے بیٹے محمد کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، پہچانا نہیں کہ کون ہے، کہنے لگے لیت ھذا عبدی، کاش یہ میرا غلام ہوتا۔ ان کو ان کے اندر کوئی خیر، کوئی اچھائی نظر آئی نا، تو سوچنے لگے کاش یہ میرا غلام ہوتا۔ فقیل لہو ہوا محمد ابن اسامہ، تو کسی نے بتایا کہ یہ تو محمد ابن اسامہ ہے، یہ تو محمد ابن اسامہ ہے۔ کہتے ہیں فتأتا ابن عمر رأسہ ونقر بیدہ الارض، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا سر فوراً جھکا لیا اور اپنے ہاتھ سے زمین پر افسوس کے ناطے مارنے لگے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، کس کے بارے میں کہہ دیا؟ کہتے ہیں لو رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبہ، اگر اس کو رسول اللہ دیکھ لیتے نا تو ان سے بھی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت اسامہ بن زید سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ حضرت زید غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کو محبت بہت تھی نا، تو ان کے سارے خاندان سے لوگوں کو محبت تھی۔ اگلا واقعہ سنیے، قال الاوزاعی دخلت بنت اسامہ ابن زید صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عمر ابن عبد العزیز، اسامہ بنت ابن زید کی ایک بیٹی عمر بن عبد العزیز کے پاس گئی۔ عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ تھے، ومعاها مولا لها يمسك بيدها، ساتھ اپنے ایک غلام لے کے آئی جس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ فقام لها عمر، حضرت عمر بن عبد العزیز ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اس خاتون کو دیکھ کر جو اسامہ بن زید کی بیٹی تھی ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ومشا الیہا، اور ان کی طرف چل کے آگے گئے۔ مطلب خلیفہ عام طور پہ نہیں اٹھتا نا کسی کے لیے، لیکن اٹھ کے بجائے اس کے کہ وہ خلیفے کے پاس آتے، یہ ان کے پاس گئے۔ حتی جعل یدیہا بین یدیہ ویداہ فی ثیابہ، اپنے کپڑوں کو، اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں میں چھپائے، ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ ومشا بہا، اور ان کے ساتھ چلتے رہے۔ حتی اجلسہا علی مجلسہ، یہاں تک کہ اپنی جگہ پر اس خاتون کو بٹھایا۔ وجلس بین یدیہا، اور سامنے جا کر جہاں پہ وزیر بیٹھتے ہیں وہاں پہ وہ خود بیٹھے۔ خلیفہ نے اپنی جگہ پہ خاتون کو بٹھایا، اور جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ خلیفہ خود بیٹھے۔ وما ترک لها حاجتا الا قضاها، اور اس خاتون کی کوئی ضرورت بھی ایسی نہیں چھوڑی جو پوری نہ کی ہو۔ یعنی اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، آپ کے چاہنے والے رسول اللہ کے محبوبوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک اور بات سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ لگوایا 3000 درہم، لیکن اسامہ ابن زید کا وظیفہ لگایا 3500 درہم۔ تو عبداللہ کہنے لگے لیما فضلتہ، آپ نے اس کو اسامہ بن زید کو مجھ پر فضیلت کیوں دی؟ فواللہ ما سبقنی الی مشہد، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی جہاد کے مارکے میں موجود ہو اور میں نہ ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ فقال لہو، تو حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ کیوں دی، میں نے اپنے بیٹے سے زیادہ اسامہ ابن زید کو، ایک غلام کے بیٹے کو کیوں فضیلت دی؟ لأن زیدا کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی کا، کیونکہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تیرے ابا سے زیادہ محبوب تھا۔ وَأُسَامَةَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْكَ، اور اسامہ تم سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھا۔ فَآثَرْتُ حُبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حبی، تو میں نے اپنی محبت کی بجائے رسول اللہ کی محبت کو ترجیح دی۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے زیادہ محبوب کون ہے، میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ زیادہ پسند کسے کرتے تھے، تو رسول اللہ اس کو تیرے باپ سے زیادہ پسند کرتے تھے، اور
اس کے باپ کو تیرے باپ سے اور اس کو تجھ سے زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے میں نے رسول اللہ کی محبت کا خیال کیا ہے۔ ایک روایت دیکھیے، امام مالک رحمہ اللہ کو ایک واقعے میں جعفر ابن سلیمان نے، جعفر ابن سلیمان جو تھے، یہ ابو جعفر منصور کے جو تھے چچیرے بھائی تھے، اور یہ گورنر تھے مدینے کے۔ تو جعفر ابن سلیمان نے امام مالک کو ایک وجہ سے مارا، بہت مارا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو اتنا مارا کہ امام مالک بے ہوش ہو گئے، ان کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو کہنے لگے اشہدکم انی جعلت ضاربی فی حل، کہتے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو کہنے لگے میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے مارنے والے کو میں نے معاف کر دیا ہے، جس نے مجھے مارا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ فسئل بعد ذلك، بعد میں امام مالک سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کہ آپ کو اس نے اتنا مارا، اتنی تکلیف دی اور بلا وجہ دی، آپ حق پر تھے وہ باطل پر تھا، پھر آپ نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ کہتے ہیں خفت ان اموت فالقى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستحيي منه ان يدخل بعد آلہ النار بسببی۔ سبحان اللہ، آپ اس جملے کو غور کیجئے، اس پر ہمیں ہمارے اسلاف کیا سکھا کر گئے ہیں، اور یہ بدبخت ہمارے اسلاف کے بارے میں کیسی بد زبانی کرتے ہیں۔ جعفر بن سلیمان اصل میں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھا، عباسی خلیفے کا ایک چچیرا بھائی تھا، اور فیملی حضرت عبداللہ بن عباس کی تھی۔ عبداللہ ابن عباس میں نے جیسے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ تو جعفر بن سلیمان چونکہ اہل بیت میں سے تھا، آل عباس میں سے تھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جب میں مر کے نبی علیہ السلام سے قیامت والے دن ملوں گا تو مجھے شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول کے خاندان کا ایک آدمی جہنم میں جائے، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں بعد میں منصور نے، جو خلیفہ تھا، اس نے آ کر کہا بھی کہ میں جعفر کا سے آپ کا بدلہ لیتا ہوں۔ تو امام مالک کہنے لگے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بدلے سے، واللہ مرتفع منها صوت عن جسمی الا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے جب بھی کوئی کوڑا مجھے لگ کے واپس اٹھتا تھا تو میں واپس اٹھتے اٹھتے اس کو معاف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا رشتہ دار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تصور تو کریں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیا تھی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں بڑا پیار دیا تھا، ام ایمن نام تھا ان کا، نبی علیہ السلام کے گھر کی خادمہ تھی۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو تھا اہل بیت۔ اہل بیت کی سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، ہمارے علماء کے نزدیک کیا حیثیت تھی، یہ والا سبق آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا۔ اب آئیے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، صحابہ کے ساتھ ہمارا کیا؟ توقیر اصحابہ وبرہم ومعرفت حقہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر، ان کے ساتھ نیکی اور ان کے حقوق کی معرفت، اس بارے میں بھی دیکھیے۔ کہتے ہیں ومن توقیرہ وبرہ صلی اللہ علیہ وسلم توقیر اصحابہ وبرہم ومعرفت حقہم والاقتداء بہم وحسن الثناء علیہم والاستغفار لہم۔ نبی علیہ السلام کی توقیر اور حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے صحابہ کی توقیر کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے حقوق کو پہچانا جائے، ان کی اقتداء کی جائے، ان کے اوپر اچھے کلمات کہے جائیں، ان کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کیا جائے، والامساک عما شجر بینہم، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس سے خود کو بچا لیا جائے، روک لیا جائے کہ بھائی ان کے درمیان اختلاف تھے، ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، وَمُعَادَاتُ مَنْ عَادَاهُمْ، اور صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، پوائنٹ یاد رکھیے، صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی ہمارا دوست نہیں ہے، یاد رکھیے۔
صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی ہمارا دشمن ہے، کیونکہ صحابہ رسول اللہ کے دوست تھے، اور رسول اللہ کے دوستوں کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بھی تو اللہ کے رسول کے دوست ہونا چاہتے ہیں نا۔ تو ہمیں رسول اللہ کی محبت اسی طرح مل سکتی ہے، یہ دوستی اسی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ کے دوستوں کے دشمنوں سے ہم نے دوستی نہیں لگانی، رسول اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی لگانی ہے، لیکن دشمنوں کے ساتھ ہم نے دوستی نہیں لگانی۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو جھوٹی روایات لے کر صحابہ کے اوپر گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، صحابہ کو لعنتی کرتے ہیں، صحابہ کو کی توہین کرتے ہیں، ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان سارے ایک ہیں، اتحاد ہونا چاہیے۔ ایسے بدبختوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یاد رکھیے، ایسے بدبخت، ظالم، جاہل، بد زبان، بیکار، بد تہذیب، بدتمیز آدمی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا جو صحابہ اکرام کے ساتھ دشمنی کرے، کیونکہ صحابہ رسول اللہ کے دوست تھے۔ اگر آپ کو بھی رسول اللہ کی دوستی چاہیے تو صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً ایٹم بم نکالیں اور مار دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا، دوستی کا، دشمنی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کبھی بھی ان کے بارے میں، جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ وَمُعَادَاتُ مَنْ عَادَاهُمْ، یہ یاد رکھیے یہ نقطہ، صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ آپ دشمنی ہی کریں گے، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ وَالْاِضْتِرَابُ عَنْ اخبار المؤرخین، اور تاریخ دانوں نے جو مختلف قسم کی آپ کو تاریخ بتائی ہے، وہ جہلت الروات، اور جاہل راویوں نے جو آپ کو صحابہ کے بارے میں بدگمان کیا ہے، بداللال الشیعہ، اور گمراہ شیعوں نے جو آپ کے صحابہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے، والمبتدعین القادح فی احد منہم، اور بدعتیوں نے جو صحابہ کے بارے میں، ان کی عزت کے بارے میں جو قدح سرائی کی ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ وَأَن يُلْتَمَسَ لَهُمْ فِي مَا نُقِلَ عَنْهُمْ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِي مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْفِتَنِ احسن التأویلات، اور صحابہ کے آپس میں جو اختلافات تھے، جو لڑائیاں تھیں، جو جھگڑے تھے، ان کے بارے میں آپ نے کوئی بہت بہترین تعویل کرنی ہے، بہت بہترین اس کی تفسیر کر وضاحت کرنی ہے، تاکہ صحابہ کرام کی عزت پر حرف نہ آئے۔ کچھ لوگ، یہ مرزا علی جیسے لوگ ایسے ہیں جو بڑی بدتمیزی کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، لوگوں نے لکھا ہے۔ ارے بدبخت، تو لوگوں کی بات کرتا ہے، اللہ ان سے فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اگر اللہ ان سے راضی ہے تو کیوں خفا ہے ان سے؟ اللہ راضی ہے تو آپ اور میں کیوں خفا ہیں صحابہ سے؟ عجیب بات ہے نا۔ تو ہم نے، اگر کسی نے کوئی واقعہ آ جاتا ہے کسی ایسی روایت میں جو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اول تو اس بارے میں بہت سارا جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، جس کے اندر صحابہ کی توہین ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے نا، تو اکثر اس میں جھوٹ ہی ہے۔ لیکن اگر کچھ روایتیں صحیح بھی ہیں تو آپ نے ان کو بہت اچھے انداز میں ان کی وضاحت دینی ہے، تاکہ صحابہ کی عزت پر حرف نہ آئے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ابا، آپ کی امی کے بارے میں کسی آدمی کو کوئی بات پتہ چل جاتی ہے اور وہ بات صحیح بھی ہو، تو آپ نے اچھے طریقے سے وضاحت دینی ہوتی ہے، تاکہ آپ کے ابا کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ سب سے زیادہ ہماری خیر خواہی کے مستحق ہیں، تو ان کے ساتھ بدگمانی، بد زبانی نہیں کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے گا، خیر کی بات ان کے بارے میں کہی جائے گی۔ وَيُخَرِّجْ لَهُمْ أَسْوَبَ الْمَخَارِجِ اِذْ هُمْ أَهْلُ ذَلِكَ، اور ان کے لیے ایسے معاملات میں جو ایسی روایات آتی ہیں، ان روایات کے اندر اگر ان کی کوئی توہین آتی ہے تو ان کو بہت خوبصورت ترین، اچھے ترین، مناسب ترین انداز میں ان کی کو اس توہین سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی روایت ایسی آتی ہے جس میں کسی صحابی پر اعتراض بنتا ہے، تو آپ نے اس روایت کو ایسے انداز میں پیش کرنا ہے تاکہ اس صحابی پر اعتراض باقی نہ رہے۔ ولا یذکر احد منہم بسوء، اور ان صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برے انداز میں ذکر نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ایک صحابی بھی
برے انداز میں ذکر نہیں کیا جائے گا. کسی صحابی کا نام لیتے ہوئے آپ کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لہجے میں کوئی بدتمیزی نہیں آئے گی. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی تمہاری زبان بتا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تم صحابہ کے بدتمیز ہو، تم صحابہ کے گستاخ ہو. باڈی لینگویج ہوتی ہے لوگوں کی، چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں لوگوں کے، فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں لوگوں کے، لوگوں کی آواز کا اتار چڑھاؤ بتاتا ہے کہ یہ آدمی محبت میں بات کر رہا ہے یا نفرت میں بات کر رہا ہے. آپ کو میری اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ بہت سارے ایسے بدبخت ہیں جو زبان کے بڑے جری ہیں. تو یاد رکھیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کا حصہ ہے کہ آپ کے دوستوں میں سے کسی ایک کا بھی نام برے انداز میں نہیں لیا جائے گا. ولا یغمس علیہ امر، کسی صحابی پر کسی طرح کا برا معاملہ نہیں ڈالا جائے گا. آپ کے ہمارے ہاں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی حضرت عمار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جاتی ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کو قتل کروایا تھا، ان کے ذمہ دار وہ ہیں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں کوئی بھی برا معاملہ صحابہ کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا. بل تذکر حسناتہم. دیکھیے سمپل بات ہے، اگر صحابہ سے ایسا کچھ ہو گیا ہے تو ہم رسول اللہ کا منہ دیکھنے کے لیے رسول اللہ کے منہ کے پیچھے ہم چپ ہو جائیں گے. ہمارے منہ پہ ٹیپ لگی ہے بھائی، کیونکہ اب ہم نے اگر فیصلہ کر بھی لیا کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، مجھے بتائیے اس سے آپ کو اور مجھے حاصل کیا ہوگا؟ ایک بات ہے نا، مطلب آپ آج کسی بھی جھگڑے کا، کسی اختلاف کا، کسی نوعیت کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں کہ یہ صحیح تھا اور یہ غلط تھا، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر آپ اس کو اس لیے چھوڑ دیں کہ بھائی میری اوقات نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کر سکوں، ہم صرف صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، بس بل تذکر حسناتہم، صحابہ کی نیکیوں کا ذکر کیا جائے گا. وفضائلہم، صحابہ کی فضیلتیں بیان کی جائیں گی. وحمید سیرہم، ان کی سیرت کے اچھے پہلو اجاگر کیے جائیں گے. ویسکت عما وراء ذلک، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی، خاموشی اختیار کی جائے گی. دیکھیے میں پھر وہی مثال دیتا ہوں، آپ کی امی کے اندر فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، یہ تو آپ بڑے فخر سے بیان کریں گے. لیکن آپ کی امی کے اندر فلاں خامی ہے، فلاں خامی ہے، یہ آپ کیوں بیان کریں گے بھائی؟ یہ تو کوئی بھی بیان نہیں کرتا نا. کیوں نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ وہ میری امی ہے. تو کیا خیال ہے رسول اللہ کے دوست، رسول اللہ کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات آپ کو کرنی بھی پڑے تو اپنے آپ کو خاموش کر لیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ خاموشی میں نجات ہے؟ تو آپ اگر سب سے بڑے معاملے کے بارے میں خاموش ہو جائیں کہ نہیں بھائی، آپ کی روایتیں، تاریخ، آپ کی سب معاملات اپنی جگہ پہ ہوں گے، میری جرت نہیں ہے، میری حیثیت ہی نہیں ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں برے لفظ کہوں. ہاں میں صحابہ کی فضیلت بیان کروں گا، رسول اللہ نے حضرت معاویہ کو دعائیں دی میں یہ بیان کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے فضائل بیان کی میں یہ بیان کروں گا، رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے محبت کی میں یہ بیان کروں گا، رسول اللہ نے حضرت عمر سے محبت کی یہ میں یہ بیان کروں گا، رسول اللہ نے اپنی عثمان کو 2 بیٹیاں دی میں یہ بیان کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا میں یہ بیان کروں گا. لیکن حضرت علی سے کوئی غلطی ہو گئی، حضرت عثمان سے کوئی غلطی ہو گئی، میں یہ بیان نہیں کروں گا. مجھے کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کے بارے میں خیر کا تذکرہ ہوگا، شر کا تذکرہ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہوگا. یاد رکھیے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک اپنا معاملہ بدلا نہیں ہے. تو آج میرے خیال میں ہمارا وقت یہیں تک ہو گیا ہے، کافی ہو گیا ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ آگے کی روایات بھی آپ کو تسلی کے ساتھ پڑھاؤں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ان معاملات میں بہت فتنہ انگیزی مچا رکھی ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں. تو آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ 26A ہے، 26A. اسی کلاس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے 26B انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ.
تو کل ملاقات کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.